اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں چودھری رفیق الرحمان اور یہ ہمارا یوٹیوب چینل دی ماسٹرز۔ آج کا ہمارا موضوع ہے پاکستان کے موجودہ حالات اور اس کے ذمہ دار۔ پاکستان اس وقت افراتفری کا شکار ہے۔ اس میں سیاسی افراتفری بھی ہے اور معاشی افراتفری بھی، اور افسوس کے ساتھ حالات اس نہج سے واپس جاتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ پچھلے 20 سالوں سے پاکستان کی معیشت ڈرپ پر چل رہی ہے، یعنی اس کو ایک ڈرپ اکانومی کہہ سکتے ہیں۔ خود سے مسلط کیے گئے حالات بھی کہہ سکتے ہیں۔ بہت سالوں سے بہت بڑی پالیسیاں ہم اپنا رہے ہیں، جس کے اثرات آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ گزشتہ تقریباً 1.5 سال سے پاکستان کے سیاستدانوں کے درمیان جہاں سیاسی رشاکشی جاری ہے، تو وہیں مہنگائی کے ستائے عوام بمشکل اپنی زندگی کی گاڑی کھینچ رہے ہیں۔ اس وقت مہنگائی اپنی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے، جبکہ کچھ ماہرین کے مطابق اس میں آنے والے مہینوں میں مزید اضافہ ہوگا۔ اس سے قبل 2022 کی گرمیوں میں ملک کا بیشتر حصہ سیلاب کی نظر ہو گیا، جس کے متاثرین کی بحالی کے لیے پاکستان دیگر ممالک کی جانب دیکھ رہا ہے۔ کیونکہ معاشی بدحالی کے باعث پاکستان کے پاس اس وقت ضروری درآمدات کے لیے بھی ڈالرز نہیں ہیں۔ پاکستان اس نتیجے تک کیسے پہنچا؟ کچھ لوگ اسے خام خیالی میں کہتے ہیں کہ اگلے 5 سال میں پاکستان کا قرض ختم ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا، کیوں اس سال اگر آپ نے 20 ارب ڈالر دینے ہیں تو آپ کے پاس تو ہے ہی نہیں۔ آپ کہیں اور سے قرض لے کر دیں گے تو بنیادی طور پر آپ اتنے سال میں کسی ایک ملک سے قرض لے کر دوسرے ملک کو لوٹا رہے ہیں، یا کسی ایک ادارے جیسے ورلڈ بینک سے قرض لے کر ایشیائی ترقیاتی بینک کو دے رہے تھے۔ آپ اس بات کو ایسے سمجھ لیں کہ پاکستان کی تاریخ میں سے صرف 4 سال چھوڑ کر ہر سال پاکستان تجارتی خسارے میں جا رہا ہے، دیگر ممالک سے زیادہ چیزیں خریدتا ہے اور انہیں کم بیچتا ہے۔ آپ کو کچھ نہ کچھ پیسے لے کر غیر ملکیوں دینے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کے ٹیکس کا نظام اس قابل نہیں، اور ہم اس نہج تک پہنچنے کی ہماری سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ درآمدات زیادہ ہیں جبکہ برآمدات کم ہیں، جس کے نتیجے میں بیلنس آف پیمنٹ کے مسائل آ جاتے ہیں، جس سے مراد یہ ہے کہ ملک کی معیشت مالی ادویات پر چل رہی ہے، جس سے مریض کو تھوڑے عرصے کے لیے آرام تو آ جاتا ہے، لیکن یہ کوئی علاج نہیں۔ پاکستان اس نہج تک ملک کی اشرافیہ کے غلط فیصلوں کے نتیجے میں پہنچا ہے۔ پاکستان کے موجودہ ان حالات کے ذمہ دار سیاستدان بھی ہیں۔ سیاسی جماعتیں اس سے اپنی جان نہیں چھڑا سکتی۔ ان کے ذمہ جو الزام آتا ہے وہ انہیں قبول کرنا پڑے گا۔ اگر اس ملک میں اصلاحات نہیں کی گئی یا بیوروکریسی ٹھیک نہیں ہوئی، ریاست کا نظام ٹھیک نہیں کیا گیا، تو سیاستدانوں کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ملک کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ انہوں نے اس ملک میں جمہوریت کو بپنے نہیں دیا، پسند ناپسند کی بنیاد پر اپنی مرضی کے حکمران لے کر آئے، اور اس سے ایک بحران پیدا ہوتا گیا، اور اس بحران نے معاشی بحران کو جنم دیا۔
عدلیہ بھی ذمہ دار ہے کہ وہ لوگوں کو اس ملک میں انصاف نہیں دے سکے۔ اگر آج بھی آپ کو سول کیس فائل کرتے ہیں تو انصاف ملنے میں دہائیاں لگ جاتی ہیں۔ پچھلے 20 سال میں کسی بھی سیاسی جماعت یا ہمارے معاشیت نے کوئی حل نہیں نکالا اور نہ ہی کوئی بحث ہوئی ہے۔ ان حالات پر کوئی بیانیہ نہیں بنا اور نہ ہی کوئی حل نکل سکا ہے۔ میرے مطابق سیاستدان، فوج، عدلیہ، بیوروکریسی سب موجودہ حالات کے ذمہ دار ہیں۔